أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے اللہ مٹھی بھر جو جماعت تھی اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی طاقت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، میں نے وہ مٹھی بھر جماعت تیرے لیے لے آیا ہوں۔ اے اللہ اگر یہ جماعت شکست کھا جائے، روئے زمین سے مٹ جائے، لن تعبد بعدہ، پھر اس کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، دراصل آج کے خطبہ جمعہ میں عنوان تھا امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، مگر چونکہ آج 17 رمضان ہے اور 17 رمضان کو ہی اسلام اور کفر کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی تھی جسے تاریخ میں جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جنگ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب محمد کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اس واقعے پر چیدہ چیدہ وضاحت کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مکۃ المکرمہ اور اطراف و اکناف کے ممالک میں ظلم و جور حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ لوگ ہر طرح کی برائی میں ملوث تھے، ہر طرح شور شرابہ ان کے درمیان موجود تھا۔ چوری، ڈکیتی، ہٹ دھرمی، ضدی پن، ماؤں کی عصمتوں کے ساتھ کھیلنا، بہنوں کی عصمتوں کے ساتھ کھیلنا، یہ ان کی عادات قبیحہ میں سے تھی، یہ برے عادات میں سے تھے۔ تب اللہ رب العالمین ان کو ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آنے کے لیے، روشنی کی طرف لے آنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نبی بنے، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ان آیتوں میں ایک آیت گزری، قم فانذر، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، اٹھیے، اپنے سر سے چادر کو ہٹائیے اور اللہ رب العالمین کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیجیے۔ اللہ رب العالمین کے اس حکم کی بدولت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے کمر کو کس لیا، اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی وفات تک برابر اللہ رب العالمین کی، اسلام کی، دین کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تقریباً 13 سال تک مسلسل توحید کا درس دیا، توحید کا پیغام دیا، جس کے نتیجے میں بعض لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیے اور بعض لوگوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر دیا، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کی جان کے اور آپ کے اصحاب کی جان کے در پہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
قتل کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئیں، اور آپ پر ایمان لانے والے اصحاب صحابہ کرام پر مسلسل سب و شتم کرتے رہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا تو لوگوں نے انہیں مکہ کی وادیوں میں گھمانا شروع کیا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے پہاڑوں میں ان کو گھسیٹنا شروع کیا، اور کہا جانے لگا اے بلال اسلام سے پلٹ آ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، یہ ان کی توحید تھی، ان کا ایمان تھا، وہ کہا کرتے تھے هو اللہ احد، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خوب ستایا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے اسلام لانے کی پاداش میں ان کے چچا نے ان کو ایک چارپائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دینا شروع کیا اور کہنے لگا اے عثمان غنی، اے عثمان بن عفان، تم اسلام سے پلٹ آ جاؤ تو ہم تمہیں یہ سزا رد کر دیں گے، اس سزا کے لیے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، بلکہ ساری تکلیفیں مصیبتوں کو برداشت کرنا گوارا کیا، مگر انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ بہرحال جب مکہ کے اصحاب پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے تو 13 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور صحابہ کرام اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اسلام کے بچاؤ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے ہجرت کرتے ہوئے مدینے کی طرف چلے گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا کر اسلامی ماحول کو فروغ دیا، اسلامی کلچر کو فروغ دیا، لیکن یہاں پر بھی کفار مکہ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ مسلسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں رچنا ان کی عادت بن گئی تھی۔ مدینے سے اگر کوئی مکہ کی طرف چلا جاتا تو کفار مکہ اس کو واپس نہیں لوٹاتے، اور مکۃ المکرمہ میں جو ملکیت صحابہ کرام کی موجود تھی ان کا نقصان کرنا انہوں نے شروع کیا۔ نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موقع کی نزاکت میں تھے کہ کب موقع ملے اور ان کو ہم کب دھر لیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابو سفیان ایک لشکر لے کر، قافلہ لے کر بغرض تجارت مکہ سے ملک شام کی طرف چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ قافلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ نکلا۔ پھر بعد میں اس قافلے کو مدینے سے ہو کر ہی گزرنا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے احوال جاننے کے لیے اس لشکر کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں حضرات مقام حورا تک آئے اور آ کر وہیں پر قیام کیا۔ جب یہ لشکر، یہ قافلہ ابو سفیان کا ملک شام سے نکلا اور بدر کے قریب آ گیا تو فوراً یہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے آنے کی اطلاع خبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی، اعلان پاتے ہی، اطلاع پاتے ہی صحابہ کرام میں یہ اعلان کیا کہ چلو اب جنگ کے لیے چلو، اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان پاتے ہی بعض صحابہ کرام اس اعلان کے لیے لبیک کہا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے کے لیے نکلا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قافلے میں شمولیت کے لیے کسی پر زور زبردستی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا آگے جا کر قافلے سے نہیں بلکہ مکہ کے لشکر سے مٹ بھیڑ ہونے والی ہے، لڑائی ہونے والی ہے، معرکہ ہونے والا ہے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، اور خود صحابہ کرام کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے جو باقی کے غزوات ہوئے شاید ہو سکتا ہے اسی طرح کا یہ بھی غزوہ ہوگا، یہ سمجھ کر صحابہ کرام بھی اس میں شمولیت کا اظہار نہیں کیے، زیادہ سے زیادہ اس جنگ میں، اس معرکے میں شامل نہیں ہوئے۔ اسلامی لشکر کی تعداد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا۔ صحابہ کرام جمع ہوئے 313 کی تعداد میں، ایک روایت میں 314، ایک اور روایت میں ہے 317۔ 80 سے زائد مہاجر، بقیہ انصار، 61 قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے اور 170 خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ 2 گھوڑے، ایک زبیر بن عوام کا اور دوسرا مقداد بن اسود کا۔ 70 اونٹ تھے، 70 اونٹوں میں سے ہر ایک اونٹ پر ایک ایک یا 2 یا 3 صحابہ کرام باری باری سفر کرتے ہوئے بدر کی طرف رواں دواں ہوئے۔ ادھر مکے میں خطرہ کا اعلان ہوا۔ ابو سفیان چونکہ انتہائی چالاک تھے، موقع کی نزاکت کو جاننے والے تھے، جب انہیں معلوم ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، تو فوراً انہوں نے زمزم بن عمرو کو ایک خط لکھ کر مکہ والوں کی جانب روانہ کیا کہ محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، لہذا ہماری مدد کے لیے، ہماری تائید کے لیے فوراً مکہ سے کمک بھیجی جائے، مکہ سے لشکر بھیجا جائے۔ یہ بات جب اہل مکہ کو معلوم ہوئی تو اہل مکہ نے بھی جنگ کی تیاری شروع کی، بڑے زور و شور سے جنگ کی تیاری کی۔ 1300 کا لشکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہوا۔ 100 گھوڑے تھے، 600 زرہیں کفار مکہ کے پاس موجود تھیں، اونٹ بکثرت تھے جن کی تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے، اور اس لشکر کا سپہ سالار کمانڈر طاغوت اکبر ابو جہل تھا۔ جب مکہ کا لشکر تیار ہوا آلات حرب سے لیس ہو کر، تو یہ لوگ بدر کے لیے رواں دواں ہوئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، مدینے والوں کو مٹانے کے لیے یہ لوگ نکل پڑے اتراتے ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جب یہ لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے اتراتے ہوئے، غرور و تکبر کرتے ہوئے، اپنے لباس کو جھاڑتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہوئے، یہ لوگ غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکل پڑے۔ جیسا ہی یہ لشکر مقام جحفہ تک پہنچا تو ابو سفیان کا ایک اور پیغام موصول ہوا۔ ابو سفیان نے اس خط میں لکھا کہ جس لشکر کی مدد کے لیے تم آ رہے تھے، اب وہ لشکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ نکلا ہے، لہذا آپ لوگوں کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اموال کو، اپنے قافلے کو لے کر واپس مکہ چلے جائیں، کیونکہ ابو سفیان کا لشکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زد سے بچ چکا ہے۔ قافلہ کیسے بچ نکلا؟ ہم نے پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ابو سفیان انتہائی زیرک، چالاک کمانڈر تھے، جرنیل تھے۔ یہ جب جنگ بدر کے قریب آ گئے، بدر کے مقام کے قریب آ گئے، تو خود قافلے کو وہاں چھوڑ کر مکہ اہل مدینہ کے احوال کو جاننے کے لیے آگے تشریف لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک آدمی سے ملاقات کی، مجدی بن عمرو سے پوچھا، دریافت کیا، کیا تم نے یہاں کوئی چیز دیکھی ہے؟ مجدی بن عمرو نے کہا، میں نے خلاف معمول یہاں پر کسی آدمی کو نہیں دیکھا، نہ میں یہاں پر کسی لشکر کو دیکھا، نہ جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھا، نہ اصحاب محمد کو دیکھا۔
ہاں البتہ میں نے 2 سواروں کو دیکھا جو اس ٹیلے کے پاس اپنے جانوروں کو بٹا کر مشکیزے میں پانی بھر کر واپس چلے گئے، میں صرف وہ دیکھا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خلاف معمول بات نہیں دیکھی۔ ابو سفیان وہاں لپک کر چلے گئے، مینگنیاں اٹھائی، توڑ کر دیکھا تو اس کے اندر سے کھجور کی گٹلی برآمد ہوئی، کھجور کی گٹنی نکلی تو کہنے لگے خدا کی قسم یہ سوار تو مکہ کے سوار ہیں، یہ اہل یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان فوراً اپنے قافلے کے پاس آئے، اپنے قافلے کا رخ دوسری جانب کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر نکل گئے، اور اسی وقت انہوں نے مکی لشکر کو یہ پیغام بھیجا، یہ خط ارسال کیا کہ ہمارا قافلہ جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زد سے بچ چکا ہے، لہذا آپ واپس چلے جائیں۔ مگر ابو جہل جنگ پر کافی اصرار کر رہا تھا، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگوں نے اس کو آ کر سمجھایا، اس کے باوجود بھی وہ کہنے لگا نہیں نہیں، جب تک ہم بدر پر نہ جائیں، وہاں 3 دن قیام نہ کریں، اونٹوں کو ذبح نہ کریں اور لوگوں کو کھانا نہ کھلائیں، شراب پیے اور نہ پلائیں، اس وقت تک ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، یا تو محمد کا گروہ باقی بچے گا یا پھر ہم باقی بچیں گے۔ ابو جہل کے اصرار پر یہ جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا دونوں لشکروں کے درمیان لڑائی پیدا ہو سکتی ہے، جنگ ہو سکتی ہے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس شورا منعقد کی، اور مجلس شورا میں بڑے بڑے فوج عام افواج سے تبادلہ خیال کیا اور جنگ کی بابت استفسار کیا۔ جنگ کی بات سن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، ڈر گیا، گھبرا گیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ صحیح بات کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید کی، اور حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ جس چیز کا ہمیں ارادہ دے، ہمیں حکم دے، ہم وہ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں آپ کسی بھی جانب لے چلیں، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بات بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، دونوں لڑو، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہم ایسی بات نہیں کریں گے، بلکہ آپ ہمیں جس طرف لے چلیں اس طرف ہم جائیں گے، لڑیں گے، قتال کریں گے، جہاد کریں گے۔ ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی لشکر کے بارے میں معلومات حاصل ہونی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات فراہم کرنے کے لیے علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو معلومات فراہم کرنے کے لیے، معلومات لانے کے لیے بھیجا۔ یہ تینوں حضرات بدر کے چشمے کے قریب پہنچے تو دو غلاموں کو دیکھا۔ یہ دونوں غلام مکی لشکر کے لیے مشکیزے میں پانی بھر رہے تھے۔ ان تینوں نے ان کو پکڑا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ ان سے گویا ہوئے، دریافت کیا، پوچھا کتنے لوگ ہیں؟ دونوں غلاموں نے کہا نہیں معلوم۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہم تعداد بھی نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا ہر روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ غلاموں نے کہا کسی دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور کسی دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، اور یقینی معنوں میں، واقعی معنوں میں کفار مکہ کے لشکر کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ عین اسی وقت شام میں
اللہ رب العالمین نے بارش کا نزول فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے قدم جم جائیں اور شیطان کی گندگی کو اس بارش کے ذریعے سے دور کیا جائے، دلوں کو مضبوط کر دیا جائے اور قدموں کو جمایا جائے اور صحابہ کرام کے حوصلوں کو بڑھایا جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے بے خوف تم پر نیند طاری کر رہا تھا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ اور تم پر آسمان سے بارش نازل فرما رہا تھا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور شیطان کی گندگی تم سے پاک کر دے. وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اور تمہاری قدموں کو جما دے. تو یہ بارش کا نزول دراصل صحابہ کرام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعمت ثابت ہوئی اور کفار مکہ کے لیے، مکی لشکر کے لیے یہ بارش، یہ پانی زحمت ثابت ہوئی. لہذا جب مکی لشکر اور مدنی لشکر آمنے سامنے ہوا، کفار مکہ سے 3 لوگ نکلے لڑائی کے لیے، جنگ کرنے کے لیے. عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں حضرات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا کہ ہمارے مد مقابل کون ہے، بھیجیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو سب سے پہلے بھیجا، عوف، معوذ، عبید اللہ. جب ان تینوں کے تعلق سے کفار مکہ نے معلومات حاصل کی تو کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تم شریف مد مقابل ہو، ہم تو چاہتے ہیں اپنے چچیرے بھائیوں کو قتل کریں، اپنے بھائیوں کو اپنی تلواروں سے قتل کریں، تم چلے جاؤ. پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، عبیدہ اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر یہ تینوں صحابہ ان تینوں کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے. عتبہ کی لڑائی عبید سے ہوئی، شیبہ کی لڑائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور ولید کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے شکار کا خاتمہ فوراً کر دیا، جبکہ عبید اپنے شکار کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے ذرا سا تاخیر کی. دونوں کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا، زخم ان کو بھی لگا، زخم ادھر حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لگا، ادھر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شکار سے جب واپس پلٹے تو فوراً ولید کی طرف، فوراً عتبہ کی طرف آئے اور آ کر اس کا کام تمام کر دیا، اس کو قتل کر دیا اور حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر لشکر کی طرف لے چلے. تو اس طرح لڑائی ہوئی. ادھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی صف بندی کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے چھپر کے اندر چلے گئے. یہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی لشکر کی طاقت کو دیکھا اور اپنی قسم پرسی حالت کو دیکھا تو فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، کہنے لگے اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد بعدہ. اے اللہ، مٹھی بھر جو جماعت تھی اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی طاقت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، میں نے وہ مٹھی بھر جماعت تیرے لیے لے آیا ہوں. اے اللہ، اگر یہ جماعت شکست کھا جائے، روئے زمین سے مٹ جائے، لن تعبد بعدہ، پھر اس کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، دعائیں فرما رہے ہیں اور ادھر حضرت جبریل علیہ السلام آیتوں کو لے کر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کی دعا کی بدولت انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرنے کی بات نہیں ہے، غمگینی کی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، تم اہل ایمان کے پاؤں کو مضبوط جما دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں دشمنوں کے دلوں میں رعب، دبدبا، خوف، دہشت ڈال دوں گا۔ یہ پہلی مدد تھی، کافروں کے دل میں رعب، دبدبا ڈالا گیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدد کی گئی ثابت قدم رکھ کر کے۔ پھر ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں تمہاری مدد کے لیے آسمان سے جبریل کی قیادت میں 1000 فرشتوں کو ارسال فرما رہا ہوں۔ یہ فرشتوں کی مدد تھی اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے ابو بکر صدیق، جاؤ مسلمانوں کو خوشخبری دے دو، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کے لیے، مومنوں کی مدد کے لیے، اہل اسلام کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو ارسال فرما رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پرجوش انداز میں اٹھ کر یہ آیت تلاوت فرمانے لگے، کفار مکہ کی طرف دے کر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جھتا، یہ گروہ، یہ جماعت شکست کھا جائے گی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور الٹے پاؤں بھاگ کھڑی ہوگی، بھاگ جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے، مزید آگے بڑھ کر ایک مٹھی کنکریلی پتھر اٹھا کر اس کا رخ کفار مکہ کی جانب کیا اور فرمایا شاہت الوجوہ کہہ کر، یعنی چہرے بگڑ جائے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کفار مکہ کے پاس پھینکی۔ وہ مٹی کے اثرات، ذرات کفار مکہ میں سے ہر ایک آدمی کے اوپر چلی گئی، اور جس کے پاس بھی چلی گئی وہ پھر باقی نہ بچا۔ پھر اس کے بعد میدان جنگ کارزار بڑی شباب پر تھی، کفار مکہ کی صفیں الٹ پلٹ گئیں اور قریب تھا اب ان کو شکست ہو جائے۔ عین اسی وقت میں میدان سے ابلیس راہ فرار اختیار کیا۔ ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا تاکہ کفار مکہ کو بھڑکائے، ان کو جذبہ دلائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ جب اس نے فرشتوں کی مدد دیکھی تو فوراً بھاگنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حارث بن ہشام سراقہ ابلیس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کہا اے سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ ابلیس نے فوراً ان کے سینے پر ایسا گھونسا مارا جس کی وجہ سے وہ دور جا کر گرے اور کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھ سکتے، اور فوراً ابلیس وہاں سے راہ فرار اختیار کیا۔ مگر ابو جہل جو کفار مکہ کا طاغوت اکبر تھا ابھی بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ یہ ابھی بھی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے اسلامی لشکر کو تباہ و برباد کیا جائے۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ چلو باز آ جاؤ جنگ سے، مکے کا لشکر بھاگ رہا ہے۔ عین اس کے مطابق پھر بھی وہ اپنی بات پر اڑا رہا اور جنگ کے لیے آمادہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ میں صف کے درمیان موجود تھا، 2 بچے میرے پاس آئے اور کہنے لگے چچا جان ہمیں ابو جہل کے بارے میں بتاؤ، ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں سے کہا بیٹے تم ابو جہل کا لے کر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ابو جہل
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جیسے ہی ابو جہل مجھے نظر آیا جو کہ کفار مکہ کے لشکر کے سامنے دوڑ رہا تھا، پھر رہا تھا، میں نے ان دونوں بچوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو ابو جہل وہاں پر گھوم رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ دونوں بچے سننا تھا، فوراً ابو جہل کے پاس چلے گئے اور اپنے تلواروں سے اس کا کام تمام کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں بچے حاضر ہوئے اور دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے دشمن کو طاغوت اکبر ابو جہل کو میں نے مارا۔ دوسرا بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اس دشمن کو میں نے مارا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا تم نے اپنے تلواروں سے خون کو پوچھا ہے؟ دونوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا چلو تم دونوں اپنی اپنی تلواریں دکھاؤ۔ دونوں نے اپنی اپنی تلواریں دکھائیں، دونوں کے اندر خون موجود تھا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں نے مل کر ابو جہل کفار مکہ کا سرغنہ کو قتل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت کیا مجھے بتاؤ ابو جہل کا حال کیا ہوا ہے، ذرا مجھے خبر دو۔ صحابہ اکرام ابو جہل کی خبر گیری کرنے کے لیے چلے گئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں دیکھا ابو جہل کو، اس کی سانس ابھی آ جا رہی تھی، میں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا اور پوچھا او اللہ کے دشمن بتا کیا تجھے آج اللہ رب العالمین نے رسوا نہیں کیا؟ ابو جہل نے کہا کاہے کا رسوا، کس کو رسوا کیا؟ تم جسے قتل کر رہے ہو کیا اس سے بڑا عظیم آدمی تم نے کبھی دیکھا ہے؟ پھر اس کے بعد ابو جہل نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ آج کس کی فتح نصیب ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج اسلام کی، مسلمانوں کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو کہ عبداللہ بن مسعود اپنا پیر ابو جہل کے گردن پر رکھے ہوئے تھے کہنے لگا او بکری کے چرواہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے، کہنے لگا بکری کے چرواہے تم نے بڑی اونچی جگہ پر اور بڑی مشکل جگہ پر تم کھڑے ہو گئے ہو، لہذا وہاں سے اتر جاؤ۔ لہذا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ تو محترم حضرات، یہ جنگ کا مختصر سا خاکہ تھا۔ یہ جنگ کی نوبت اس لیے پیش آئی، دراصل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے لشکر کو، قافلے کو پکڑنے کی غرض سے گئے، چونکہ اس قافلے میں بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، تقریباً 1000 اونٹ تھے اور 1000 اونٹ کے اوپر 262.5 تولے سونا موجود تھا، اتنا مال ان اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور غنیمت حاصل کرنے کے لیے اعلان کیا، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلوم تھا جس قافلے کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں اس قافلے کی وجہ سے یہ جنگ بدر واقع ہو جائے گی۔ اتنے ساری مصیبتوں پریشانیوں کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ قیادت اور صحابہ اپنے ایمان کی وجہ سے یہ جنگ میں کامیابی حاصل کر بیٹھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے حالات بھی انتہائی دیگر گو ہیں، ہر پہلو سے مسلمان پریشان ہیں، اخلاقی اعتبار ہو، سماجی اعتبار ہو، معاشی اعتبار ہو، معاشرتی اعتبار ہو، ہر اعتبار سے مسلمان پریشان ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی ذرا غور فرمائیں، صحابہ کرام کو غور سے دیکھیں، جنگ بدر کو غور سے دیکھیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے ہیں، 313 کا لشکر ہے اور ادھر کفار مکہ کا 1000 کا لشکر جرار ہے۔ کفار مکہ آلات حرب سے لیس ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آلات حرب سے خالی ہیں،
لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے قدموں کو جما دیا، ان کے ایمان ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو فتح و کامرانی نصیب عطا فرمائی۔ اگر ایسا ایمان ہمارے اندر موجود ہو تو ہم بھی دنیا کے اندر ہر جگہ ہر مقام پر کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے ویسا ایمان پیدا ہو، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے اقبال نے یوں کہا تھا، آج بھی ہو سکتی ہے، اقبال نے کہا تھا آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو محترم حضرات، ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی کے اندر ایمان ہو، رب العالمین کی رضا ہو، رب العالمین کی خوشنودی ہو، تو ہر مقام پر ہر اعتبار سے خوشی اور فتح و کامرانی ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح اسلام کی ہدایت عطا فرما، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔